السلام علیکم۔ اخبار اردو کے یوٹیوب چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج ہم آپ سے بات کریں گے فرینکلن ڈیلانو روزویلٹ کے بارے میں، جو یو ایس کے 32ویں پریزیڈنٹ رہ چکے ہیں۔ فرینکلن ڈیلانو روزویلٹ 30 جنوری 1882 کو نیو یارک کے ہڈسن ویلی میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد مشہور بزنس مین جیمز روزویلٹ ون اور والدہ سارا این ڈیلانو تھے۔ ان کے والدین جو کزنز تھے، امیر اور مشہور نیو یارک کے خاندانوں سے تعلق رکھتے تھے۔ بچپن سے ہی روزویلٹ نے رائڈنگ، شوٹنگ، سیلنگ سیکھی، ساتھ ہی پولو، ٹینس اور گولف کھیلنا بھی شروع کیا۔ 2 سال کی عمر سے شروع ہو کر 17 سال تک یورپ کے مختلف سفر کیے، جس نے روزویلٹ کو جرمن اور فرینچ میں مہارت حاصل کرنے میں مدد کی۔ 9 سال کی عمر میں جرمنی میں پبلک اسکول جانے کے علاوہ روزویلٹ کو 14 سال تک گھر پر ٹیچرز کے ذریعے پڑھائی ملی۔ اس کے بعد اس نے گروٹن اسکول میں داخلہ لیا، جو میساچیوٹس شہر میں ایک ایپسکوپل بورڈنگ اسکول تھا۔ روزویلٹ گروٹن کے سب سے مشہور اور بہتر کھلاڑیوں میں شامل رہے تھے۔ اس کے ہیڈ ماسٹر اینڈیکاٹ پیباڈی کا روزویلٹ کی زندگی میں گہرا اثر رہا۔ 1900 میں روزویلٹ کے والد کا انتقال ہوا، جو اسے بہت زیادہ غمگین کر گیا۔ اگلے سال روزویلٹ کے 5ویں کزن تھیوڈور روزویلٹ یونائیٹڈ اسٹیٹ کے پریزیڈنٹ بن گئے۔ تھیوڈور کا توانائی سے بھرپور لیڈرشپ اور اصلاحات پسندی نے انہیں فرینکلن کا رول ماڈل اور ہیرو بنایا۔ فرینکلن ہارورڈ سے 1903 میں 3 سالوں میں اے بی ہسٹری میں گریجویشن کرنے کے بعد فارغ التحصیل ہوئے۔ روزویلٹ نے 1904 میں کولمبیا لاء اسکول میں داخلہ لیا، لیکن 1907 میں نیو یارک بار ایگزامینیشن پاس کرنے کے بعد اس نے چھوڑ دیا۔ 1908 میں اس نے کارٹر لیڈیارڈ اور میلبرن کے عام لاء فرم جوائن کیا، جہاں اس نے فرم کے ایڈمنسٹریٹو لاء ڈویژن میں کام کیا۔ روزویلٹ قانون کو کچھ زیادہ اہمیت نہیں دیتے تھے اور دوستوں کو کہتے تھے کہ وہ سیاست میں داخل ہونے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ فرینکلن نے اپنے والد کے ڈیموکریٹک پارٹی کے ساتھ رشتے کو استوار کیا اور 1910 کے انتخابات کی تیاریوں میں پارٹی نے روزویلٹ کو نیو یارک اسٹیٹ اسمبلی کے سیٹ کے لیے امیدوار بنایا۔ روزویلٹ ایک دلچسپ امیدوار تھے۔ روزویلٹ کا اسٹیٹ اسمبلی کے لیے انتخابی مہم تب ختم ہوا جب ڈیموکریٹک انکمبنٹ لوئس اسٹیوسارٹ نے دوبارہ الیکشن کے لیے کوشش کی۔ اپنی سیاسی امیدیں رکتے نہ دیکھ کر روزویلٹ نے اسٹیٹ سینٹ کی سیٹ کے لیے مہم چلایا۔ روزویلٹ کو ڈر تھا کہ تھیوڈور کی مخالفت اس کی مہم کو ختم کر دے گی، لیکن تھیوڈور نے ان کی کینڈیڈیچر کو بھرپور مخالفت کے باوجود بھی سراہا۔ اپنا کیمپین مینیجر بن کر عمل کرتے ہوئے روزویلٹ گاڑی کے ذریعے سینٹ ڈسٹرکٹ میں سفر کرتے رہے۔ یہ وہ وقت تھا جب ہر کوئی گاڑی افورڈ نہیں کر سکتا تھا۔ اپنی طویل مہم کے نتیجے میں اس کے نام نے ہڈسن ویلی میں پہچان حاصل کی اور 1910 کے یونائیٹڈ اسٹیٹ کے انتخابی طوفان میں روزویلٹ نے حیرت انگیز کامیابی حاصل کی۔ روزویلٹ نیوی کے لیے جذبات رکھتے تھے۔ انہوں نے نیوی کے لیے بہترین فورس کو سپورٹ کیا۔ ولسن کے ساتھ انہوں نے پروموشن سسٹم کو امپروو کیا۔ انہوں نے نیوی کے آٹونومس ڈپارٹمنٹس پر کنٹرول بڑھایا۔ روزویلٹ نے سویلین امپلائیز کو سپروائز کیا۔ انہوں نے اسٹرائکس کو روکا اور یونینز کے دل جیتے۔ انہوں نے لیبر اور نیول ایشوز میں ایکسپیرینس حاصل کیا۔ اگست 1914 میں یورپ میں ورلڈ وار 1 شروع ہونے پر روزویلٹ نے نیوی ڈپارٹمنٹ پر دوبارہ توجہ دی۔ حالانکہ وہ ظاہراً ولسن کو سپورٹ کرتے رہے، لیکن روزویلٹ پریپیئرڈنس موومنٹ کے ہمراہ تھے، جن کے لیڈر نے مضبوطی سے الائیڈ پاور کو سپورٹ کیا اور فوج کا اضافہ طلب کیا۔ آر ایم ایس لوسیتانیا کے ڈوبنے کے بعد ولسن ایڈمنسٹریشن نے نیوی کا اضافہ شروع کیا اور روزویلٹ نے یونائیٹڈ اسٹیٹ نیوی ریزرو اور کاؤنسل آف نیشنل ڈیفنس کو قائم کیا۔ اپریل 1917 میں جرمنی نے غیر معمولی گیوٹا سب میرین حملے کی دھمکی دی اور کچھ یو ایس جہاز کو حملہ کیا۔ اس کے بعد کانگریس نے جرمنی پر جنگ کے اعلان کرنے کے ولسن کی درخواست کو منظوری دے دی۔ 1938
1932 کے پریزیڈنشل الیکشن کے نزدیک آتے ہوئے روزویلٹ نے اپنی توجہ کو قومی سیاست کی طرف مرکوز کیا، جس میں کمپین ٹیم کو ہوئے اور فیرلے کی رکنیت میں قائم کیا گیا اور ایک برین ٹرسٹ کو پالیسی ایڈوائزر کے طور پر قائم کیا گیا، جو زیادہ تر کولمبیا یونیورسٹی اور ہارورڈ یونیورسٹی کے پروفیسرز پر مشتمل تھی۔ کچھ لوگ ان کی پیشن گوئیوں کے بارے میں اتنے بھی خوش نہیں تھے۔ روزویلٹ کا ادارتی انداز اہم طور پر مرکزی اور اپنی طرف سے چلنے والا تھا۔ انہوں نے گورنمنٹ کے بلند مقامات پر طاقتور افراد کو منتخب کیا، لیکن سب سے بڑے فیصلے خود ہی کرتے رہے۔ پریزیڈنٹ روزویلٹ کا انتقال 12 اپریل 1945 کو ہوا۔ ان کی عمر صرف 63 سال تھی، لیکن صحت کو بہت سی بیماریوں اور کمزوریوں کا سامنا تھا۔ ان کا پوسٹ پولیو سنڈروم اور مختلف وجہ سے ان کی طاقت کمزور ہو گئی تھی۔ ساتھ ہی 12 سال کے وسیع عرصے میں ملک کو گریٹ ڈپریشن سے باہر نکالنے اور جنگ میں جرمنز، جاپنیز اور ان کی ساتھیوں کو مات دینے کے لیے اہم طور پر بھاگ دوڑ کرتے رہے، جس کی وجہ سے بہت زیادہ جدوجہد نے انہیں کمزور کر دیا تھا۔ تو ناظرین، یہ تھی فرینکلن ڈیلانو روزویلٹ کی زندگی، جو آج بھی یاد کی جاتی ہے۔ ایسی مزید ویڈیوز کے لیے اخبار اردو کے ویب چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنا خیال رکھیں۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔